إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. حمد و صلات کے بعد ایک بندہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی میں یہ چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دین پر کاربند رہے اور اس کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے اور اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ ایسے اعمال اور ایسے افعال سے محفوظ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے اور ایسے اعمال کا اہتمام کرنے والا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے. اگر آپ ان چیزوں کی تفاصیل دیکھیں کہ وہ کون سے امور، کون سے اعمال اور کون سے افعال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ناپسند کیا ہے، تو اس کی ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے آئے گی. ان میں سے ایک بنیادی جو چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. شاید جب شرک کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یا ایک اہل الحدیث ہونے کے ناطے ہمارے اندر کسی طرح کا شرک آنا یہ ناممکن شے ہے. لیکن جب آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ ہمارے صحابہ کرام، سلف صالحین اور ان سے پہلے انبیاء کرام یہ سب لوگ شرک سے ڈرتے تھے اور انہوں نے اپنی امت کو اور اپنی آل اولاد کو شرک سے ڈرایا بھی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کی ہیں. ابھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو سیرت کا پورا سلسلہ آپ نے سنا، اس میں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے شرک سے بچاؤ کی دعا کی. کہا کہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے پروردگار تم مجھ کو اور میرے بیٹوں کو، میری آل اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا. چونکہ ان کے زمانے میں یہی شرک عام تھا، لہٰذا اس کا خصوصی طور پر تذکرہ کر کے انہوں نے اللہ سے پناہ کی اور عافیت کی دعا کی. اور اس بات کو ہم اور آپ اچھی طریقے سے جان لیں اور سمجھ لیں کہ ایک شخص کی اللہ کے یہاں نجات صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک اکبر اور شرک اصغر ان دونوں طرح کے شرک سے اپنے آپ کو وہ بچائے ہوئے ہیں. اس کی بہت سی دلیلیں قرآن و حدیث میں آپ کو ملے گی. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ہی اللہ نے آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ظلم نہیں کیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، انہی کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جب
یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جس سے ظلم و ستم کا ارتکاب نہیں ہوتا، کون آدمی ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ چنانچہ ڈرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سوال کا جواب یا کسی پیچیدہ مسئلے میں رہنمائی ہمیشہ جاننے والوں سے لی جانی چاہیے۔ ہر وہ آدمی جو کرتا پاجامہ پہنتا ہو، اصحاب جبہ و دستار ہوں، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ سوال ان سے کیا جائے گا جو اہل علم ہوں گے، جو قرآن و حدیث کا کما حق کا علم رکھنے والے ہوں گے۔ چنانچہ جب اس آیت کی تفسیر کے سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے ظلم نہ ہوتا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس آیت کریمہ سے مراد جو ظلم سمجھ رہے ہو وہ مراد نہیں ہے، عام طور پر جو گناہ ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے اور اس نے ایمان لانے کے ساتھ اپنے ایمان کو، اپنے دل کو شرک سے آلودہ نہیں کیا تو یہ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کا امن، دنیا اور آخرت میں کامیابی، دنیا اور آخرت میں نجات، اللہ کی خوشنودی، اس کی رضامندی، اس کی جنت میں داخلہ، اس کی جہنم اور اس کے عذاب سے نجات کی ایک صورت ہے کہ ہر مسلمان کا عقیدہ صاف ستھرا ہو۔ اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پکڑا جائے گا، سرزنش ہوگی۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جن کے ایمان میں شرک کی آمیزش ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، خود قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ، یعنی بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ زمانہ قدیم سے ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو تعویذ پہنے ہوئے تھا، کالا دھاگا پہنے ہوئے تھا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کسی اور اس میں آئے گی، میں صرف اشارہ کروں کہ یہ جو مسلمانوں میں شرک ہے یہ قدیم زمانے سے موجود رہا ہے اور انبیاء اسی کی صفائی کے لیے آئے، اور ہمارا اولین مشن یہی ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کبیرہ میں زیادہ ترجیحی حیثیت اس بات کو دے کہ ہم لوگوں کے عقیدے کی صفائی کریں، ان کے عقیدے کو شرک اور بدعت سے پاک و صاف کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کی بنیاد، صحیح عقیدہ یہ تمام خیر اور تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں سب صحیح عقیدے کی شاخ ہیں، سب توحید کی شاخ ہیں۔ گویا کہ شرک تمام برائی کی جڑ ہے، اور جتنے بھی گناہ دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب شرک کی شاخ ہیں۔ لہٰذا جس بندے کا جتنا عقیدہ صحیح ہوگا اتنا اس کے معاملات صحیح ہوں گے، جتنے عقیدے میں خرابی ہوگی اتنی معاملات میں خرابی ہوگی۔ لہٰذا عقیدے کی اصلاح اس بات کی بنیاد ہے کہ ایک بندہ مومن کا اس سے تزکیہ ہوتا ہے، اس سے صفائی ہوتی ہے، اس سے بندہ اچھے اخلاق کا حامل بنتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی میں اس کی وجہ سے سدھار پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آدمی کے پاس گئے جو تعویذ پہنے ہوئے تھا، کالا دھاگا پہنے ہوئے تھا، تو اب دونوں ہاتھوں سے پکڑا، اس کے دھاگے کو توڑ دیا اور کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تعویذ پہننے کو، کالا دھاگا باندھنے کو صحابہ کرام شرک سمجھتے تھے۔ ہمارے اس امت کے لوگ آج اس پر دھیان نہیں دیتے۔ کتنے لوگ ہیں، ابھی تو افسوس کی بات ہے کہ اس میں اچھے اچھے لوگ مبتلا آپ کو نظر آئیں گے، اصحاب جبہ و دستار، مولویوں کی بڑی تعداد اس میں خود مبتلا ہے اور دوسروں کو اس میں مبتلا کر رہی ہے، جس کو صحابہ کرام شرک سمجھتے تھے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرک سمجھ کر یہ بتایا کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان میں شرک ہوتا ہے۔ تو توحید، صحیح عقیدہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، اور شرک، غلط عقیدہ، یہ تمام قسم کے فسادات کی، برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ اگر اس کو صاف نہیں کیا گیا، اس برائی کو جڑ سے ختم نہیں کیا گیا، ہمارے معاشرے میں کبھی نیکی نہیں پل پے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھریلو معاملات میں پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، یا گھر میں سکون نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے غیر شرعی
جھاڑ پھونک میں مبتلا ہے، کوئی کاہن ہے، کوئی اور اس طرح کا کام کر رہا ہے، ان سب چیزوں کو ہمارے یہاں ہم لوگ چھوٹا موٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہ چیز ایسی ہے جو انتہائی سنگین اور انتہائی خطرناک ہے، بھیانک ہے نتیجے کے اعتبار سے، کہ اگر آدمی یہی سب کرتا ہوا مر گیا تو پھر جہنم سے نہیں نکلے گا، الا یہ کہ اس کا شرک، اس کا کفر ایسا ہو جو شرک اکبر یا کفر اکبر تک نہ پہنچتا ہو۔ میں یہی باریک کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ اس کی دو قسمیں اہل علم نے بیان کی، ایک شرک اصغر، شرک اکبر۔ یہ فرق کیسے ہوتا ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ ہم بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ آیت سمجھیں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یعنی جس کو چاہے گا ان میں سے اس کو بخش دے گا۔ اس آیت کریمہ سے تمام اہل علم اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ وہ آدمی جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن جو آدمی شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے، ایسا شرک جو اس کو شرک اکبر تک نہیں لے کر جاتا، چھوٹا شرک ہے، تب وہ آدمی بھی اس آیت کریمہ کی روح سے جہنم میں داخل ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کی تو۔ اور پھر بطور صفائی کے، بطور آزمائش کے اللہ تعالیٰ اس کو جتنا دن چاہیں گے جہنم میں رکھیں گے۔ پھر چونکہ اس نے شرک اکبر نہیں کیا، بڑا شرک نہیں کیا، لہٰذا چھوٹا شرک ہونے کی وجہ سے دھلائی ہو جائے گی، صاف صفائی ہو جائے گی، پھر جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اسے واپس جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو شرک اصغر اور شرک اکبر کے مابین یہ بنیادی فرق ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب دائمی جہنمی ہے، اس کا نام عبداللہ ہو، عبدالرزاق ہو، عبدالرحمن ہو، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتا، یہ نوٹ کر لیجئے گا، چاہے وہ انبیاء کی ضروریت اور خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ شرک اکبر پہ مرتا ہے کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے تھے سب کو یہ بتایا تھا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ لوگوں نے بھی شرک کیا، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو تمہارے سارے جتنے اعمال تھے ان کو برباد کر دیا جائے گا۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ حقیقت میں ایک مفروضے کے طور پہ، مفروضے کے طور پہ مطلب کہ اگر انبیاء نے بھی شرک کیا تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ آیت کریمہ ایک اصول ہے، انبیاء سے شرک نہیں ہوتا، لیکن یہ مفروضہ ہے کہ اگر انہوں نے بھی کیا ہوتا تو بھی وہی ہوتا۔ یہ امت کو بتانے کے لیے ہے کہ اس امت کے لوگ ہمیشہ آگاہ رہیں، کبھی شرک کے معاملے میں، بدعت کے معاملے میں کبھی اپنے آپ کو نرم نہ کریں، کبھی اس کو چھوٹا موٹا نہ سمجھے، اس واسطے کہ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، یہ سارے انبیاء میں سے اگر کوئی ایک بھی شرک کرتا تو ان کے بھی اعمال برباد کر دیے جاتے، ہم اور آپ کون سی کھیت کے مولی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، اتنی سنگین بات ہے۔ تو شرک اصغر سے اپنے آپ کو بچانا، شرک اکبر سے بچانا، یہ دونوں باتیں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ہماری سانس اس سے بھی زیادہ اہم ہے یہ، تو اس کی تفصیلات کا جاننا ضروری ہے۔ میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا شرک اصغر کی بعض شکلوں کا، تاکہ ہمیں وہ شکلیں ہمارے سامنے رہیں۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اس چیز سے آگاہ نہ کروں، میں تم کو اس چیز سے آگاہ نہ کروں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتائیے۔ کہا کہ الشرک الخفی، اس سے مراد وہ شرک ہے، اس سے مراد شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اور وہ چھوٹا شرک یہ ہے، اس کی آپ نے ایک شکل بیان فرمائی کہ آدمی نماز پڑھے اور جب اس کو نماز پڑھتے پڑھتے یہ محسوس ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بنا لے، یعنی کہ اس نے اپنی عبادت میں اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ اس عبادت کے کرتے کرتے اس نے دوسروں کی رضامندی بھی چاہی،
یہ ایسا شرک ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھ کو مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف اسی بات کا۔ اور اگر ہم اپنے آپسی مسائل کو اٹھا کر دیکھیں، جتنے مساجد میں، مدارس میں، دینی اداروں میں جتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کی بنیاد اور جڑ یہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ میں اس میں اپنے آپ کو شامل کر کے بول رہا ہوں کہ ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پاس سارے مسائل، اخلاص کی کمی نہ ہو، مسائل حل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول ایک شخص ہے جو جہاد کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جہاد کرتے کرتے اس کو اللہ کی رضا بھی مل جائے اور کچھ چیزیں اس کو دنیا کی بھی ملے، یعنی دنیا میں شہرت بھی ملے اور اللہ کی رضامندی بھی مل جائے، یہ دونوں چیزیں وہ چاہتا ہے، تو کیا اس کو کوئی اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ پھر اس آدمی نے 3 مرتبہ اسی بات کو دہرایا، تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً صرف اسی کے لیے کیا جائے۔ کوئی بھی عمل کریں آپ، چھوٹا سے چھوٹا عمل ہے، 1 روپیہ بھی اللہ کے اگر آپ نے صدقہ کیا، یہ بھی عبادت ہے، اگر اس عبادت سے مقصود آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو قبول ہوگا۔ اگر اس مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو جتنا مقصدیت میں کمی ہوگی اتنا آدمی کے اجر میں کمی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کوئی نیک عمل کر رہا ہے، جیسے نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تجھ کو فلاں بھی دیکھ رہے ہیں لہٰذا نماز کو تھوڑا خوبصورت بنا دو۔ اب اس نے تھوڑا خوبصورت بنانے کی، اچھا بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں فوراً خیال پیدا ہوا کہ نہیں یہ کام غلط ہے، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو کیا اس کی نماز ضائع ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ جس طریقے سے جتنا اس کے عمل میں اخلاص میں کمی ہے اتنا اس کے اجر میں کمی ہوگی، اور اگر اس کے اندر اخلاص کی اتنی کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ سنگین ہے تو اس کی وہ پوری عبادت ضائع ہو جائے گی، پوری نماز ضائع ہو جائے گی۔ تو شرک اصغر اور شرک اکبر میں فرق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شرک اکبر کرنے والے کی ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہیں، جتنا حج کیا، عمرہ کیا، بھلا کیا، سب ضائع، جتنی نمازیں پڑھی کوئی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آدمی توحید پر نہ آ جائے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایک آدمی کو جو شرک کرتا ہے اس کا کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ توحید پر نہ آ جائے۔ توحید جب فائدہ دے گی تو سارے اعمال فائدہ دیں گے۔ جیسے ایک آدمی جب فرض نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز پڑھی، دوسرے نماز پڑھی، دونوں کے درمیان گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ فائدہ اس آدمی کو نہیں ہوگا جو آدمی شرک اکبر کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک عمرہ کیا، دوسرا عمرہ کرتا ہے تو دونوں کے درمیان کے گناہ کفارہ بن جائیں گے، یہ فائدہ اس آدمی کو نہیں ملے گا جو شرک اکبر کر رہا ہے۔ گویا کہ جب آدمی کے عقیدے میں خرابی موجود ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ آدمی اگر شرک کرتا ہے تو شرک اکبر کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، شرک اصغر کرتا ہے تو جو عمل کر رہا ہے صرف وہ عمل ضائع ہوگا، وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور ہم سے مطلوب ہے، اللہ کو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال میں اخلاص نیت کو اختیار کریں، اور انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو اس کی تفصیلات آتی رہے گی، میں آگے بڑھوں۔ ان میں سے شرک اصغر کی ایک شکل جو ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ ہے شرک اصغر کی ایک شکل قسم اٹھانا، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانا، یہ شرک ہے۔ ہمارا کتنا عام ہے، اماں کی قسم، ابا کی قسم، کاروبار کی قسم، تیرے سر کی قسم، کعبہ کی قسم، گنبد خضرا کی قسم، فلاں کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم، کتنی قسمیں ہمارے یہاں عام ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ہم ایسا کر کے کیا کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ کوئی آدمی شرک اصغر کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کو اس کے نیک اعمال فائدہ نہیں دیں گے، وہ جہنم میں جائے گا، اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ کیا اس سے آپ کو یہ اندازہ نہیں لگتا کہ ہمیں شرک اصغر سے کتنا اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس آدمی نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی، باپ دادا کی کھائی ہو، خانہ کعبہ کی کھائی ہو، چاہے جس کی قسم کھائی، اگر مخلوق کی قسم کھائی ہے اس نے فقد کفر او اشرک، کفر کیا یا تو پھر شرک کیا۔ اسی لیے کہا ہے کہ من کان حالفا باللہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ قسم کھائے تو اس کو چاہیے کہ صرف اللہ کی قسم کھائے،
اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ لا تحلفوا بآبائکم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھائے۔ اور ایک حدیث میں کہا کہ جو آدمی امانت کی قسم کھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث میں کہا کہ جو آدمی لات و عزیٰ کی قسم کھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ قسم کھا رہا ہے تو شرک اصغر کیوں ہے، شرک اکبر کیوں نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کسی چیز کی، جیسے ماں کی قسم کھائی، اس نے باپ کی قسم کھائی، کاروبار کی قسم کھائی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے نزدیک تعظیم کے لائق ہے، احترام کے لائق ہے، لہٰذا وہ تعظیماً اس کی قسم کھا کر اس کو ایک مقام دیتا ہے۔ اس تعظیم کرنے کی وجہ سے وہ آدمی شرک اصغر کا مرتکب ہے۔ اور اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کی تعظیم، اپنی ماں کی تعظیم یا فلاں چیز کی تعظیم ایسے کرتا ہوں جیسے اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، تو وہ قسم کھانے کی وجہ سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے فلاں چیز کی جو قسم کھائی ہے اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں اس کی تعظیم اللہ کی جیسی کرتا ہوں۔ اسی لیے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ شرک اصغر اس لیے بھیانک ہے کہ شرک اکبر تک پہنچنے کا وسیلہ و ذریعہ ہے، لہٰذا شرک اصغر جو شرک اکبر تک پہنچنے کا وسیلہ و ذریعہ ہے، جس طریقے سے ہم شرک اکبر سے ڈرتے ہیں اس طرح شرک اصغر سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز معلوم ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ چونکہ اللہ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول بھی مخلوق ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ کیا قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ تو بالکل کھائی جا سکتی ہے، اس لیے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، لہٰذا اللہ کے کلام کی، اللہ کی صفت کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ بار بار بات میں قسم نہ اٹھائے، اس لیے کہ وہ آدمی جو بات میں قسم اٹھانے لگتا ہے تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ لہٰذا جب کوئی معاملہ اہم ہو، جھگڑا ہو جائے، کسی چیز کو ثابت کرنا ہے، دونوں طرف سے الزامات ہیں، تب آدمی حلف لے کے قسم کھائے گا۔ ایسے کچھ اہم معاملات ہوں تو قسم کھائی جا سکتی ہے، ورنہ چھوٹی موٹی باتوں پہ کہ بھائی آپ فلاں جگہ گئے تھے کیا، اب آدمی بولے میں نے گیا تھا، قسم کھا کے بول رہا ہوں، کیا ضرورت ہے کہ چھوٹی بات پہ قسم کھانے کی؟ تو یہ دین کے معاملے کو آپ چھوٹا موٹا نہ سمجھیں، تو قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائیں۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ چاہے اور رسول چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اگر آپ نہ ہوتے، اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے، اللہ کی مدد تھی اور آپ ساتھ تھے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ماشاء اللہ وشئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر قرار دیا؟ جو اللہ چاہیں اور رسول چاہیں یہ نہ کہو، بلکہ ماشاء اللہ وحدہ، بلکہ صرف یہ کہو کہ بس جو اللہ چاہے بس، جو اللہ چاہے گا بس وہ ہوگا، صرف یہ کہو، یہ توحید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یہ ہے کہ بندہ صرف یہ کہے کہ بس جو اللہ چاہے گا وہی ہو۔ ہمارا زبان پہ لوگ بات میں یہ کہتے ہیں جو اللہ چاہے رسول چاہے، اللہ اس کے رسول کے بعد، اس طرح کے جملے آدمی کو شرک اصغر کی طرف لے کر جاتے ہیں، شرک میں مبتلا کرتے ہیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ بس جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو آپ کے سامنے اہم ہے وہ بیان کرنی ہے، وہ ہے 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو حسب پر فخر کرنا، حسب نسب پر کہ میں فلاں خاندان کا ہوں۔ دوسرے نسب میں تانا زنی کرنا، اور تیسرے محرم کی مناسبت سے ہے نوحہ اور ماتم کرنا۔ تینوں چیزوں کی مختصر سی تعریف آپ سمجھیں کہ حسب پہ فخر کرنا کیا ہے۔ آپ اپنے باپ دادا کے کسی کارنامے کو سامنے رکھ کر کسی شخص کے سامنے یہ فخر کریں کہ ہمارے باپ داداؤں نے ایسا کارنامہ انجام دیا تھا، لہٰذا ہمیں اس پر گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اور ہم اسی مناسبت سے معاشرے میں، سماج میں اپنے آپ کو بلند و بالا اور اونچا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے حسب اور نسب پر بیجا فخر کرنا۔ اور نسب میں تانا زنی کرنا، کسی شخص کو
لڑائی جھگڑے میں یا کسی اور معاملے میں اس کے نسب کو بنیاد بنا کر کے یہ کہنا کہ تو فلاں نسب کا ہے، یعنی اس کے نسب میں شک پیدا کرنا، ہاں، اور یہ کہنا کہ دیکھو تیری اماں تو فلاں خاندان کی تھی، سب نچلی ذات کے لوگ تھے، ہم لوگ تو اونچی ذات کے لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں بنا کر کے نسب میں تانا زنی کرنا۔ اور تیسرے، میت پر نوحہ کرنا، یعنی اپنے گالوں پہ تماچے مارنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، چیخنا اور چلانا، اپنے سینوں کو پیٹنا، جتنی بھی شکلیں اس طرح کی ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کی ہیں۔ جاہلیت سے مراد جب اسلام نہیں آیا تھا اس سے پہلے جو لوگ جہالت میں شرک کرتے تھے، وہ زمانے جاہلیت کی چیزیں میری امت میں ایسی ہے جو 4 ہیں، باقی رہیں گی، 4 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن خاص طور پہ کہا گیا کہ یہ 4 ہیں لا یترکوہن، جس کو میری امت کے لوگ کبھی چھوڑیں گے نہیں، یعنی کچھ امت میں ایسے لوگ باقی رہیں گے جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الطعن فی النسب، نسب پہ لعن طعن کرنا، الفخر بالاحساب، پہلی چیز بیان فرمائی کہ حسب پر فخر کرنا جو میں نے بتایا، دوسری الطعن فی الانساب، نسب میں طعن کرنا، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنے کا عقیدہ رکھنا، والنیاحۃ یا والنائحۃ، اور میت پر نوحہ کرنا۔ پھر اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، وہ عورت جو میت پر نوحہ اور ماتم کرتی ہے اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، خارج کی قمیض پہنائی جائے گی۔ تو یہ جرم ہے کہ آدمی اگر میت پہ نوحہ اور ماتم کرتا ہے، کوئی عورت کرتی ہے اور وہ مر جائے تو اس کو قیامت کے دن یہ عذاب دیا جائے گا۔ تو 3 چیزیں زمانے جاہلیت کی ہیں، کیا کیا بتایا گیا؟ نسب پہ لعن طعن کرنا، اور حسب پہ فخر کرنا، اور نوحہ اور ماتم کرنا۔ اور بخاری کی روایت ہے، بہت اہم روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوگی، جن لوگوں کے اندر 3 باتیں ہوگی، یہ آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ ان میں سے ایک ہے حرم میں الحاق کرنا، کہ آدمی یہ خواہش رکھے کہ مجھے موقع ملے گا تو حرم میں ظلم کروں گا، فساد برپا کروں گا، ایک چیز یہ ہے۔ دوسرے، کسی آدمی کی طاق میں اس لیے رہنا تاکہ مجھے موقع ملے تو میں اسے خون کر سکوں۔ اور تیسرے یہ کہ زمانہ جاہلیت کی جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہنا، اس پر عمل کرنے کے لیے خواہش رکھنا، یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ نسب پہ فخر کرنا، نسب میں طعنہ زنی کرنا، اور نوحہ اور ماتم کرنا، اور یہ جو قسم اٹھانا بتایا میں نے، اور اس طرح کی چیزیں جتنی بھی زمانے جاہلیت میں تھی جو شرک اصغر میں شامل ہے، بندہ اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدگی والا عمل ہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ انتہائی مبغوض رکھتا ہے، انتہائی ناپسند کرتا ہے جو زمانے جاہلیت کی چیزوں پر عمل کرتا ہے یا اس کی خواہش رکھتا ہے۔ اب ان میں سے 4 چیزوں میں سے بتایا کہ نوحہ اور ماتم کرنا۔ ہمارے اپنے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس جہالت والی چیز کو، جو زمانے جاہلیت کی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کے نام سے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ اب بتائیے، کوئی شخص اگر وفات پا جائے تو ہمارے اسلام میں غم کی مدت کتنی دن ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ 3 دن ہے، کہ کوئی مسلمان اگر وفات پاتا ہے تو کسی شخص کے لیے 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے۔ غم منانا، نوحہ ماتم تو کوئی صورت جائز نہیں۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کتنا 100 سال ہو گیا، 1400 سال کے آس پاس ہو گیا، اب تک کے لوگ رو رہے ہیں، اب تک کہ نوحہ ماتم کیا جا رہا ہے۔ کیا ہماری شریعت میں ایک طریقے سے رد و بدل کرنا، ایک طریقے سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی ہے؟ غور کریں۔ دوسری بات یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا تھا، پیشین گوئی فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اسی نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ کسی میت پر سوائے کسی عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے، مرد کے لیے صرف 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد وہ نہائے گا، دھلے گا، خوشبو لائے گا، کاروبار کرے گا، مصروفیات میں جائے گا اپنا، اس سے زیادہ وہ غم نہیں منا سکتا۔ غور کیجیے آپ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا
لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو آدمی اپنے چہرے پہ تماچے مارتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے اور جاہلیت کے سے بول بولتا ہے۔ جاہلیت کے بول کیا ہیں؟ یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، یہ سب جتنے بھی بول ہیں سب جاہلیت کے بول ہیں۔ اگر کوئی آدمی نوحہ اور ماتم کرتا ہے تو شرک اصغر کر رہا ہے، یہ بات ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں نوحہ اور ماتم کی شکل چھوٹی نہیں ہے۔ جو لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آتی ہے، اور جب وہ روح آتی ہے تو پھر اس سے وہ نفع و نقصان کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے، اگر توبہ کیے بغیر مر گیا ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ چھوٹی بات ہے۔ تعزیہ داری کر رہے ہیں تو اس میں حضرت فاطمہ کی ایک تصویر بنا رہے ہیں۔ ابھی آپ یوٹیوب یا فیس بک وغیرہ آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے یہ محبت ہے آپ کی؟ کیا آپ اس کو اہل بیت سے محبت سمجھتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت کے نام پر آپ اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں۔ آج دنیا غیر مسلم بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل ہندوؤں کی طرح، یہ آج غیر مسلم دنیا بھی سمجھ رہی ہے۔ آپ اسلام کو بدنام کرنے کا ایک اچھا راستہ آپ نے نکال رکھا ہے۔ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، ان کے درمیان شرک اور بدعت کو پھیلانے کے لیے اس طرح کے اعمال کو رائج کیا، اور آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری ہیں، وہ جہنم کی یاد آئی تو رونے لگے۔ ان کا سر ان کی بیوی کی گود میں تھا، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ سوچئے اتنا خوف کبھی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کیا؟ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور جب ان کو ہوش آیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی بیوی رو رہی ہے، چلا رہی ہے۔ پوچھا کہ بیوی تم کیوں روتی چلاتی ہو؟ کہا میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رونے اور چلانے لگے۔ کہا کہ سنو، مجھے تو جہنم کی یاد آئی تو میں رونے لگا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ہر اس عورت سے برات کا اعلان فرمایا کہ اس کا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ مصیبت کے وقت روتی چلاتی ہے، نوحہ کرتی ہے۔ سوچئے، جو آدمی نوحہ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس عورت سے کوئی تعلق نہیں، اس مرد سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول کے نام پر اگر آپ نوحہ اور ماتم کر رہے ہیں تو آپ کا اللہ کے رسول کے طریقے سے، سنت سے، شریعت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ چیزیں جو شرک اکبر تک بندے کو پہنچا رہی ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے مسلمانوں کو ہمیں گھر گھر جا کے روکنا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ پھر اس میں کچھ میٹھی میٹھی چیزیں لگا دی لوگوں نے، شربت بناؤ، حلوہ بناؤ، پھر بہت سارے لوگ کھچڑوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دین میں اضافہ ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرک اصغر، اس کی جو اقسام ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، بہت لمبی لسٹ اہل علم نے بیان کی ہے، اور اس پر مستقل کتابیں تو بہت کم ہیں۔ سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ مسند القحطانی حفظہ اللہ، انہوں نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی اور اس کی باریکیوں کو واضح کیا ہے۔ کبھی اللہ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس کو ان باریکیوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ میں نے مسلسلی طور پہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، اس امید کے ساتھ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، ایمان کا زندہ رکھے، ایمان پر موت دے۔ آمین وآخر دعوانا